مما تجرمون۔ جیسا کہ سایہ مبارکہ کے متعلق کل عرض کی تھی کہ اس کے متعلق، اس کے مصداق کے متعلق دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ام یقولون افتراہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر الزام دھرا تھا کہ آپ جو ہیں جتنی بھی باتیں ہم کو کرتے ہیں وہ چاہے توحید والی ہوں، دعوت والی ہوں، دین والی ہوں، تبلیغ والی ہوں، یا آپ جو ہے نا عذاب کے آنے کی بات کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری آپ خود ہی گھڑتے ہیں، اپنی طرف سے بنا کے ہمیں سنا دیتے ہیں، یہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگلا کلام جو ہے قل ان افتریتہ، یہ قل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان کو جواباً کہیں، ان افتریتہ اور آگے مما تجرمون تک۔ تو یوں یہ کلام جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ایک دوسرے کے ساتھ کلام ہوگا پہلے قول کے مطابق۔ اب کہا کیا انہوں نے، اور نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب تلقین فرمایا، وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افترا، فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ افطرا ہو، نوح علیہ السلام نے خود ہی گڑھ لیا سارا کچھ، یہ سارا کچھ اپنی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل اے نوح آپ فرما دیں ان افتریتہ فعلی اجرامی، میں کہ اگر میں گھڑ کے سنا رہا ہوں تمہیں، اپنی طرف سے باتیں بنا کے تمہیں بتا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر یہ ذہن میں رکھو فعلی اجرامی، تو پھر اس کا گناہ مجھ پر ہوگا نا، میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھ رہا ہوں تو اس کا گناہ مجھ پر ہوگا، اس کا پھر تمہیں تو کوئی نقصان کوئی نہیں۔ لیکن ہاں وانا بریء مما تجرمون، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ وانا بریء مما تجرمون، اب تم جو اللہ تعالیٰ کی وحی کو جھوٹا کہہ کے جرم کر رہے ہو نا، میرا تمہارے جرم کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ آیا نا؟ جو تم جرم کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ کی وحی کو جھوٹا کہہ کر، اگر میں نعوذ باللہ بفرض محال میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، میں اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہوں، اللہ نے نبی نہیں بنایا، میں اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے رسول نہیں بنایا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مان لو، یہ اللہ نے نہیں کہا مجھے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، یہ اللہ نے نہیں کہا مجھے بفرض محال، تو پھر اس کا گناہ مجھ پر پڑے گا۔ فعلی اجرامی، تو یہ جرم تو مجھ پر ہوگا نا، یعنی جرم میں کر رہا ہوں نعوذ باللہ من ذالک بفرض محال، تو اگر یہ جرم ہے تو اس کا وبال مجھ پر ہوگا، تمہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن وانا بریء مما تجرمون، تم یہ تو بفرض محال ہم نے کہا کہ اگر یہ ایسا ہے تو پھر اس کی سزا ہمیں ملے گی، لیکن پکی بات یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا ہے، وانا بریء مما تجرمون، اور تم یقینی طور پہ جرم کر رہے ہو، تم مجرم ہو، اللہ تعالیٰ کی وحی کو جھوٹا کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وعیدات کو جھوٹا کہہ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہو تم نعوذ باللہ من ذالک، اور شرک میں مبتلا ہو کر، کفر میں مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی دعوتی ساری زندگی کو تم نے ٹھکرا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے وانا بریء مما تجرمون، اور جتنے تم جرم کر رہے ہو نا اس سے میں بیزار ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو ہو گیا پہلا قول، جس کے متعلق کل تفصیلی گفتگو ہو چکی کہ ام یقولون افترا، یہ پوری آیہ مبارکہ کا تعلق جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو یہ کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب تلقین فرمایا، یہ مضمون ہو گیا۔ یعنی پہلے قول کے، یہ جو قول میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، پہلے قول کے مطابق چونکہ یہ قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا چل رہا ہے پیچھے سے، یعنی پچھلے رکوع سے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ سے لے کر کے آگے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ نے اگلا رکوع ہے، پورے کا پورا رکوع، یہ سارا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے آیت نمبر 49 تک۔ تو یہ آیہ مبارکہ بھی انہی کے ساتھ ہی متعلق ہے، نوح علیہ السلام کی قوم اور نوح علیہ السلام کے متعلق۔ اب دوسرا قول سماعت فرمائیں۔ مفسرین کرام علیہم الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آیہ مبارکہ آیت نمبر 35 ہے سورہ ہود شریف کی، آگے پیچھے پورا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، بالکل بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ نوح کو ذکر کرتے ہوئے پہلے رکوع کی آخری آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ مضمون جو ہے وہ ایک دم بدل دیا، یعنی کہ اس مضمون آیت مبارکہ کا جو مضمون ہے اس کا تعلق پھر نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے، بلکہ یہاں پر تعلق جو ہے اس آیت مبارکہ کا جو اعتراض کر رہی ہے قوم وہ مکے کے کافر ہیں، جو جواب دے رہی ہے ہستی وہ میرے آقا علیہ السلام کی ہے۔ سمجھ آیا نا؟ یعنی کہ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے کرتے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت مبارکہ ایسی لایا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا اور حبیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کر دیا۔ اب مطلب کیا ٹھہرے گا اس آیت مبارکہ کا؟ وہی جو نوعیت وہاں پہ تھی وہی یہاں پہ ہے۔ جو کچھ اشکالات قوم کو نوح علیہ السلام کی طرف سے تھے وہی اشکالات مکہ کے مشرکوں کو آقا علیہ السلام کی طرف سے ہیں جی۔ لیکن یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب سکھایا نوح علیہ السلام کو۔ مکے کے مشرکوں نے آقا علیہ السلام کو جو کہا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سکھایا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب بات دین کے دشمنوں کو جواب دینے کی آ جائے نا تو پھر جواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنوں کو سکھاتا ہے۔ یعنی اس وقت نوح علیہ السلام ہو، سامنے نوح علیہ السلام کی قوم ہو، ادھر میرے آقا علیہ السلام ہوں، سامنے مشرکین مکہ ہوں، جواب دونوں کو رب سکھا رہا ہے۔ اور کیسے سکھا رہا ہے؟ میں کل آپ کہیں ان کو، کہہ رب بھی سکتا ہے لیکن اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے، ایک شاعر نے بڑی زبردست ایک بات کی، کہتے ہیں کل کہہ کے اپنی بات منہ سے تیرے سنی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کل فرمانا حبیب تو کہہ، کل کہہ کے اپنی بات، یعنی قل هو اللہ احد، اللہ پوری صورت توحید کی جو تفسیر صورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں حبیب آپ بیان کریں میری توحید۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی اس میں عجب چاشنی ہے، انشاءاللہ کسی دن بیان کریں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، آقا علیہ السلام، شاعر نے کہا کہ کل کہہ کے اپنی بات منہ سے تیرے سنی، ہے کتنی گفتگو تیری میرے اللہ کو پسند ہے۔ کہ آپ کی گفتگو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب پیارے یہ جو تیری ذات پر افطرا باندھ رہے ہیں نا اب ان کو تو جواب دے، اور جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیم فرما رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ قیامت تک جو بھی بندہ کھڑا ہو کر، اور یہی وجہ ہے جب گستاخوں نے آقا علیہ السلام کے نسب پر طعن کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت حسان کو بلایا، یہاں کھڑے ہو کر ان کو جواب دو۔ آقا علیہ السلام کی عظمت پر حملے کیے، آقا علیہ السلام کی شان پر حملے کیے، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر جواب دینے لگے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بتایا وہاں کیا دعا کی تھی؟ اللہم ایدہ بروح القدس، مولا یہ حسان جو ہے میری طرف سے جواب دینے لگے ہیں، تو جبریل کو بھیج کر ان کی مدد فرما، جبریل کو بھیج کر ان کی مدد فرما۔ تو جبریل مدد کیسے کر رہے تھے؟ جبریل امین علیہ السلام ان کے دل میں مضمون القاء کر رہے تھے، مضمون ڈال رہے تھے ان کے دل میں۔ تو مطلب یہ ہے اس آیت مبارکہ سے کیا واضح ہوا؟ جب تک وحی کا سلسلہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا تھا کہ نوح ایسے جواب دو، جب تک وحی کا سلسلہ تھا اللہ تعالیٰ خود فرماتا تھا اے حبیب ایسے جواب دو ان کو، ہیں جی۔ اور جہاں پہ وحی نہیں آنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ آقا علیہ السلام نے خود کہا مولا جبریل بھیج دے، ان کے دل میں بات ڈال دے، جبریل بھیج دے وہ ان کے دل میں القاء کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج بھی کوئی بندہ کھڑا ہو کے ان دشمنوں کے خلاف کمر باندھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ مضمون اس کے دل میں القاء فرماتا ہے، سچی بات ہے۔ تو یہ مبارکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ام یقولون افترا، فرمایا حبیب پیارے آپ جو قرآن ان کو سنا رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن خود گھڑ لیتے ہیں، قرآن خود بنا لیتے ہیں اور یہ کلام خود بناتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ میں کل حبیب آپ ان کو فرمایا آپ فعلیہ اجرامی ان افتریتہ، اگر میں خود گھڑ رہا ہوں اور میں یہ نعوذ باللہ بفرض محال یہ میں جھوٹ باندھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو فعلیہ اجرامی، اس کا وبال مجھ پر پڑے گا، تمہیں تو کچھ نہیں ہوگا پھر۔ لیکن یہ ذہن میں رہے میں جو کچھ بھی تمہیں سناتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کلام ہی سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی فرماتا ہے وہی وحی تمہیں سناتا ہوں میں، لیکن وانا بریء مما تجرمون، جو تم جرم کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ کی وحی کو جھوٹا کہنے کا، بتائیں نا یار، مکے کا کافر نوح علیہ السلام کے دور کا مشرک وہ بھی اللہ کی وحی کو جھوٹا کہے، اور میرے آقا علیہ السلام کے دور کا مشرک اللہ تعالیٰ کی وحی کو جھوٹا کہے، تو ادھر نوح علیہ السلام کہے آنا بریء مما تجرمون، میرا تمہارے ساتھ تعلق کوئی نہیں، ادھر میرے آقا علیہ السلام فرمائے میرا تمہارے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان انگریزی تعلیم پا کر کے
آقا علیہ السلام کی ایک ایک حدیث کے بارے میں کہیں میرے دماغ میں نہیں آتی، میں تو نہیں مانتا اس کو۔ بتائیں کتنے نوجوان ہیں جن کے منہ سے ہم نے یہ سنا ہے، کہتے میں تو نہیں مانتا جی اس بات کو، میں بلیو نہیں کرتا اس بات کو۔ بتائیں، تو یہ اعلان تو وہیں کھڑا ہے۔ مکے کا مشرک کہے تو آگے سے جواب ہے انا بریوم مما تجرمون، یہ تم جرم کر رہے ہو، میرا اس کے ساتھ تعلق کو نہیں۔ نوح علیہ السلام بھی یہی جواب دیں، سامنے مشرک ہو، وہ مشرک نوح علیہ السلام کی قوم کا، یہ مشرک مکے کا، ان دونوں کو جواب یہ ہے۔ بتائیں کافر کھڑا ہو کر نبی کی بات کا انکار کرے یہ بڑا جرم ہے، یا کلمہ پڑھنے والا کھڑا ہو کر نبی کی بات کا انکار کر دے یہ جرم بڑا ہے؟ آج انہوں نے سائنس کی کیا کتاب پڑھ لی ہے، سائنس کی کتاب پڑھنے کے بعد یہ آقا علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا چاند ٹکڑے نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اس طرح کی باتیں عموماً ہم لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں۔ تو بھائی آخر کیا چیز ہے جو تمہیں یہاں تک لائی ہے؟ ایک لڑکا تھا وہ میرے پاس آتا تھا، اس نے مجھے بتایا، یہی پہ میرا پہلا سال تھا یہاں آئے ہوئے، لڑکا اچھا بھلا خالص سنی تھا۔ ایک دن یہاں پہ شب برات کو یہاں آیا اور کہنے لگا جی میں تو حدیث مانتے ہی نہیں ہوں حضور کی، ساری جھوٹی ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہنے لگا پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، وہاں پہ ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، 20 سے زائد بچے ہیں، ان میں سے سارے حدیث کے منکر ہو گئے، صرف 2 لڑکے بچے ہیں، 2 لڑکے جو ہے نا وہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، باقی سارے کہتے ہیں حدیث صحیح کو نہیں۔ بتائیں۔ تو خیر اسی رات پھر میں نے یہاں پہ گفتگو کی حجیت حدیث پر کھڑے ہو کر، یہاں پہ لمبا چوڑا ٹائم رات بیان کر کے میں جب اوپر گیا تو وہی لڑکا رو رہا تھا، پھر توبہ کر رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، مجھے کہنے لگا گواہ بن جائیں، آج کے بعد زندگی ساری حضور کی حدیث کا کبھی انکار نہیں کروں گا میں۔ خیر وہ تو ہو گیا، سیدھا آیا تھا یہاں پہ، باقی لڑکوں کا کیا بنے گا؟ پھر اسی لڑکے نے مجھے بتایا، اس نے کہا باقاعدہ ہماری یونیورسٹی میں لیکچر ہوتے ہیں آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے متعلق تشکیک پیدا کرنے کے لیے، وہم پیدا کرنے کے لیے، یہ تو جھوٹی ہیں بھائی، اتنے سالوں کے بعد لکھی گئی ہیں، فلانے ہیں، ڈمکانے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو آقا علیہ السلام کی حدیث کے متعلق جو ہے نا وہ بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے۔ بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق کہ خدا ہے ہی کوئی نہیں۔ بتائیں، انہوں نے باقاعدہ لیکچر ہو رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، یار ہم ہیں کہاں الجھے ہوئے ہیں؟ یہ کلمہ پڑھنے والوں کا حال ہے بھائی، نام کیا ہوگا؟ عبد الرحمن ہوگا، نام کیا ہوگا؟ عبد الرشید ہوگا، عبد الرحمن اپنے آپ کو کہہ کے، عبداللہ اپنے آپ کو کہہ کے کہتا ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں۔ بتائیں تو کون سا عبداللہ ہے پھر؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پیارے بھائیو، اب جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ الہاد جو ہے نا وہ دروازے پہ دستک دے رہا ہے، دروازے پہ دستک نہیں دے رہا، دروازے کے اندر گھس چکا ہے، آپ کے گھروں میں آ چکا ہے۔ ہاں جی، بڑے بڑے نام نہاد مولوی پیر جو ہیں، جن کی بیٹیاں بیٹے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں نا، ان کے بچوں کا حال جا کے دیکھیں۔ میں نے پہلے بھی کئی بار بیان کیا یہاں پر۔ ہاں جی، ایک بندہ جو ہے وہ بہت بڑے عالم سے بیعت ہے، اپنے آپ کو وہ عالم کہتے تھے، بزرگ کہتے تھے، ان کا بیعت ہے، وہ خود عالم ہے، باقاعدہ اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، سند ہے اس کے پاس، باسند عالم ہے بندہ وہ، لیکن وہ پروفیسر لگ گیا کہیں۔ اس کا بیٹا جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے لگا، ایک بیٹا میرے پاس پڑھتا تھا، ایک پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ جو لڑکا میرے پاس پڑھتا تھا ایک دن مجھے کہنے لگا جی آئیں جی میرے گھر چلیں۔ میں نے کہا جی کیوں، خیر ہے؟ کہتا چلیں تو صحیح۔ وابڈا ٹاؤن میں بڑی لمبی چوڑی کوٹھی تھی ان کی، میں گیا وہاں پہ، دیکھو تو وہاں ڈھول ڈمک کے میراسیوں کے سارا سامان پڑے ہوئے ہیں، ایک پورا کمرہ بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا میرا بھائی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، یہ سارے اسی کے ہیں، وہیں سے اس نے تعلیم پائی ہے، اس کی باقاعدہ تعلیم پائی ہے۔ اس کے سامنے لے گیا، مجھے کہنے لگا جی یہ کہتا خدا ہے ہی کو نہیں۔ کون ہے؟ عالم کا بیٹا ہے، عالم کا بیٹا، مولوی کا بیٹا، ابا کی سفید داڑھی ہے، بیٹا کہتا خدا ہے ہی کو نہیں۔ حساب لگا لیں یار، نوح علیہ السلام کی قوم کا حال دیکھیں اور میرے آقا علیہ السلام کے دور کے مشرکین کا حال دیکھیں، اور میں اپنے دور کا حال نہ دکھاؤں تو پھر میں تو قرآن کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں۔ یہ قرآن تو آئین ہے بھائی، قرآن آئین ہے، رب کی وحی آئین ہے۔ دیکھیں نا، ایک ہی آیت مبارکہ نوح علیہ السلام کی دور کی قوم کا، ان کی قوم کا حال بیان کر رہی، وہی قرآن کی آیت مبارکہ جو ہے میرے آقا علیہ السلام کے دور کے لوگوں کا حال بیان کر رہی ہے۔ تو کیا خیال ہے وہ لوگ آپ کے دور میں ختم ہو گئے ہیں؟
لیکن فرق یہ پڑا ہے نوح علیہ السلام کے دور میں جو بولی مشرکوں کی تھی، کافروں کی بولی تھی، جو بولی میرے آقا علیہ السلام کے دور میں ابو جہل کی بولی تھی، وہ آج میرے دور کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کی ہو گئی۔ یہ ظلم ہوا ہے میرے ساتھ۔ کلمہ پڑھنے والا خدا کا منکر ہو رہا ہے یار، کلمہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، کلمہ پڑھنے والا میرے آقا علیہ السلام کے معجزات کا انکار کر رہا ہے، کلمہ پڑھنے والا میرے آقا علیہ السلام کی نبوت میں شک لیے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا جی سائنس ترقی کر گئی، سائنس فلانی جگہ پہنچ گئی؟ بھائی سائنس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے ایسے ہی نہ ختم ہو جائے گی یار، پھر تمہارا ایمان کا کیا بنے گا؟ عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ یہ آیت مبارکہ پورا قرآن جو ہے نا، ایک آیت مبارکہ قسم خدا کی، قرآن اگر ہم کہتے ہیں نا قرآن کریم جو ہے قیامت تک کے لیے ہدایت کا سامان لے کر آیا ہے، تو پھر ابو جہل ابو لہب اس کے مخاطب اکیلا کیوں ہیں؟ اس کے مخاطب اکیلا ابو جہل کیوں ہے، ابو لہب کیوں ہے؟ اور قرآن کریم میں جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، ان کا مخاطب صرف فرعون ہی کیوں ہے؟ ان آیات مبارکہ کو قرآن کریم میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے قیامت تک جس بندے کے اندر مزاج فرعون کا آئے گا، یہ قرآن اس کا علاج کرے گا، یہ قرآن اس کا علاج کرے گا۔ یار حکیموں کی دوائیاں آپ نے دیکھی ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا جی، کئی دوائیاں آپ دیکھیں گے، یہ مغل بادشاہ یہ نسخہ استعمال کرتے تھے جی معدے کے لیے، لوگ بھاگ کے استعمال کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ تو انہوں نے استعمال کیا تھا، تو نے استعمال کیوں کیا؟ وہ تو ان کے لیے تھا، تیرے لیے کیوں؟ کہ دوائی ہے ابھی معدہ ان کا بھی ہمارا بھی، تو بھائی مزاج بھی تو ایک ہے نا۔ پھر اس وقت کے کافر کا جو مزاج تھا، آج کے مسلمان کا مزاج ہو چکا ہے وہی۔ اگر قرآن جو ہے واہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے موسیٰ علیہ السلام کو واہی دے، فرعون کا علاج کرنا ہے، اللہ واہی بھیجے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کا علاج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ واہی بھیجے میرے حبیب کو قرآن بھیجے میں کہ اپنی قوم کا علاج کرنا ہے، تو وہ واہی تو موجود ہے بھائی۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ علاج کیسے ہو رہا ہے آپ کا، آپ کے مزاج کو قرآن نے ٹھیک کیسے کرنا ہے، یہ ہم بیان ہی نہیں کرتے۔ ہم نے پورے قرآن کو رکھا ہی صرف ختم پڑھنے کے لیے ہے، یا پھر سورہ یاسین شریف آئی بوڑھا مارنے کے لیے، دادے کو مارنے کے لیے سورہ یاسین شریف آئی۔ بات قرآن کے نزول کے مقصد کو ہم نے سمجھا ہی کو نہیں، قسم خدا کے کہہ رہا ہوں۔ اس وقت ہم لوگ جو ہے نا قرآن کے نزول کے مقصد سے بے وفائی کر چکے ہیں، بے وفا ہو چکے ہیں قرآن سے۔ نعوذ باللہ من ذالک، بیٹا پڑھ جائے بیٹی پڑھ جائے، کبھی نہیں پوچھا ہم نے بیٹے تیرے ایمان کا کیا حال ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عشق سلامت ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ کہتے ہیں مجھے رونا آتا ہے جس کو بھی دیکھو، کہتے ہیں یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا۔ کہتے ہیں یار جو رب کے ساتھ عشق تھا اس کی تو دعا ہی کوئی نہیں مانگتا کہ یا اللہ تیری ذات کے ساتھ جو میرا عشق ہے وہ سلامت رہے۔ یعنی سلطان باہو رحمہ اللہ اس بات پر رونا رو رہے ہیں کہ یار میرے دور کے لوگ جو ہیں وہ عشق الہی کی سلامتی کی دعا نہیں مانگتے، صرف ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ ہر بندے کو ایمان کی فکر ہے، اور میرے دور وہ آ گیا ہے کہ ہر بندے کو صرف مال کی فکر ہے، ایمان کی فکر ہی کو نہیں، عزت کی فکر ہی کو نہیں، ایمان کی فکر نہیں رہی یار، باقی تو باتیں چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب پیارے ابو جہل ابو لہب مکے کے کافر کھڑے ہو کے کہتے ہیں افطرا ہو، انہوں نے خود ہی گڑھ لیا ہے جی۔ وہ آقا علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، آج کے منکرین حدیث امت کو کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کر، یہ حدیثیں جو ہیں یہ ساری گھڑی ہوئی ہیں جی، افطرا ہو یہ خود ہی گھڑی ہوئی ہیں۔ بتائیں آج یہاں پہ بیان کریں نا ہم کوئی مسئلہ حکم شرعی بیان کریں تو لوگ باہر جاتے ہوئے کہتے ہیں انہوں نے خود ہی بنا لیا ہے، خود ہی بنا لیا ہے۔ بتائیں وہ کہے پڑھا قرآن جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں خود بنا رہے ہیں، مولوی اپنی طرف سے چھوڑ رہے ہیں۔ بتائیں وہ کہیں کہ نوح علیہ السلام اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، مشرکین مکہ کہیں کہ رسول علیہ السلام اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، دونوں کافر، اور یہ کھڑے ہو کے امام کو عالم کو کہیں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے، حالانکہ ہے قرآن رب تبارک و تعالیٰ کا۔ تو بتائیں وہ دو کافر، یہ مسلمان کیسے ہے؟ یہ مسلمان کیسے ہے؟ سمجھ آیا نہیں آیا مسئلہ؟ یہ رونے والی بات ہے بھائی، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں۔ آج امت کا ایمان جو ہے نا وہ ایسے سلب کیا گیا ہے، ایمان ایسے چھینا گیا ہے، ان کے اندر ایمان کی احساس تک نہیں رہا، ایمان ہمارا چلا گیا ہے، دکھ بھی نہیں رہا یار۔ ایک تو کسی چیز کا نقصان ہو جائے نا تو کہتے ہیں وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو کہتا ہے افسوس اس بات کا ہے کہ کارواں چلا گیا، قافلہ روانہ ہو گیا، اور جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو یہ تکلیف بھی کوئی نہیں یار ہم رہ کیوں گئے، اس بات کا ان کے اندر دھڑکا ہی کوئی نہیں، تکلیف ہی کوئی نہیں، ان کو احساس ہی کوئی نہیں۔ بتائیں پھر ان کو کیا بتائیں آپ، کیسے سمجھائیں گے آپ؟
ایمان رخصت ہو گیا، غیرت ایمانی رخصت ہو گئی، حمیت اسلامی رخصت ہو گئی، ہر ایک چیز رخصت ہوگی، اور آج اب بیٹھے ہم مزے اڑا رہے ہیں یار، جس کو بھی دیکھیں کھلے ڈلے جناب مزے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی اسی آیت مبارکہ پر ایک اور پہلو سے، یہ صرف یہ حکمت بیان کرنے کے لیے کہ یہ درمیان میں یہ آیت مبارکہ آئی کیوں ہے، یہ بیان کرنا تھا میں نے آج، لیکن مضمون جو ہے وہ طویل ہو گیا، اس لیے انشاءاللہ عز و جل اس کو میں کل بیان کروں گا کہ پورا قصہ، یہ دوسرے قول کے مطابق یہ فرمان جو ہے میرے آقا علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کل کہہ کر، تو پورا قصہ نوح علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے، این بیچ میں ایک آیت مبارکہ مکہ کے مشرکوں کے حوالے سے اور میرے آقا علیہ السلام کے حوالے سے کیوں لائی گئی۔ انشاءاللہ عز و جل کل اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔